सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, उस्ताज़ुल उलमा, उम्दतुल फ़ुज़ला, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ कारी मियाँ सगीर अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी सज्जादा नशीन खानकाह मुक़द्दसा कोटला शरीफ, आप मनसब सदारत पर जलवा फिराज है। आप ही ने हुक्म इरशाद फरमाया तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इस लिहाज से भी माज़रत चाहता हूँ कि इनकी इंतहाई मजबूरी की वजह से प्रोग्राम की डेट को तब्दील करना पड़ा। हमारे हाफिज़ साहब को इनके मामले इनको यकीनन थोड़ी सी उसमें परेशानी हुई होगी, अहबाब को भी थोड़ी दुश्वारी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इखलास की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी गलतियों, कमज़ोरियों, सुस्तियों से अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाए। चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। चूँकि ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है और अज़मत सहाबा और अहले बैत का उन्वान भी इस खूबसूरत प्रोग्राम को दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े मेहरबान हैं। अज़ीज़ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किसी ने कहा था कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस जाविये से देखा जाए, जिस लिहाज से मुताला किया जाए, गुलाम जिस तरह भी महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाए, उसे यकीन कामिल होता है कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप बैठ जाएं प्यारे भाई, आप प्यारे भाई मोबाइल वाले बैठ जाएं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जल्दी मानते हैं बात, आपके पीछे भी लोग हैं ना जी, सारे उठ गए मोबाइल लेके तो क्या बने। इत्मीनान से ये 2-4 लोग बना रहे हैं, बाकियों को मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आप तवज्जो फरमाएं बात पर। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूद ज़ाहिरी को, सीरत पाक को, अखलाक आलिया को, हुजूर अलैहिस्सलाम के तर्ज़ हयात को इस तरह का बनाया है कि जिस तरह से भी देखा जाए हुजूर वराउल वरा ही नज़र आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन अगर हुजूर कोई मोजज़ा भी ना दिखाते, ना डूबा हुआ सूरज वापिस आता, ना चांद के 2 टुकड़े होते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, ना दरख्त सजदरेज होते, महबूब कोई मोजज़ा भी ना दिखाते, तो अल्लाह ताला ने हुजूर का चेहरा नूर ही ऐसा बनाया था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि ये जो इंसान के बातनी औसाफ होते हैं ना, उसका जो तकवा होता है वो भी उसकी पेशानी से नज़र आता है। वो जो फरमाया ना, जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसका चेहरा बताता है कि इसने पढ़ी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्गान दीन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बज़ाहिर बहुत गोरे रंग के नहीं थे, लेकिन वो जो तकवे का नूर था वो उनके चेहरों से जलवा फिगन होता था। बहुत तेज़ियाँ दिखाने वाले लोग, बहुत तेज़ियाँ करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने वाले लोग, बाज़ौक़ात उनकी वो तेज़ियाँ, वो चालाकियाँ उनके चेहरे से भी नज़र आती। और ये जो अंदर की इंसान की परहेज़गारी होती है ना, दलील है ना, बुखारी में मौजूद है। करीम ने फरमाया जिसे देख के रब याद आए वही तो अल्लाह का वली है। आप जब अपने मिजाज के लिहाज से नरम होते हैं,
اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی کے پہرے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہوں، تھوڑا سمٹ کے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا بیوقوف ہے، میں جیسے کہتا ہوں مان لیتا ہے، حالانکہ وہ مزاجن نرم ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے۔ مومن کی شان ہے کہ نرم دل ہوتا ہے، ہاں وہ ہلکا یاراں تو برے شمع کی طرح نرم، کبھی رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہے مومن۔ تو میرے عزیز، حضور کا چہرہ نور، یہ تو عام امتی کی بات ہے نا، تو محبوب کو تو اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ والضحیٰ اتنا حسین تھا کہ بس حضور کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے تو لوگوں نے کلمہ پڑھتے جانا تھا اور مسلمان ہوتے جانا تھا۔ بہت ساری مثالیں کتب سیرت میں، کتب احادیث میں موجود ہیں، میں اور آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے صرف چہرہ مبارک ہی دیکھا، اور پھر اس پر مزے کی بات یہ کہ لباس سادہ ہے، بیٹھنا چٹائی پہ ہے، غذا سادہ ہے، اور گفتگو کے اندر کوئی تکلف نہیں، بات سادہ ہے، آہستہ آہستہ جملوں کا ادا کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی گننا چاہے تو گن بھی سکے، اتنا ٹھہراؤ ہے جملوں میں۔ اس سادگی کے ماحول میں بھی جو لوگ آ کے بیٹھے، دیکھیں نا، لوگوں نے لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے بڑے بڑے رنگ اپنائے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک جگہ سے ملاقات کر کے پتہ کر کے کہ صاحب میں نے ملنا ہے، تو آپ آتے ہیں تو پھر آگے ایک اور چوکی ملتی ہے، پھر وہاں سے ایک اور چوکی ملتی ہے، پھر دروازے پر 4 گن مین ملتے ہیں۔ وہ آپ اتنے پریشر کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ چند گھڑیاں آپ بیٹھتے تو ہیں، لیکن احساس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کتنی کو بڑی جگہ پہ آ گیا ہوں اور کتنے کو بڑے آدمی کے پاس آ گیا ہوں۔ لیکن عدی بن حاتم کہتے ہیں جس دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نا، میں بادشاہ کا بیٹا تھا، میں نے زمانہ دیکھا تھا، میری بہن نے مجھے جا کے بتایا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا میں خود دیکھوں گا تو پھر میں فیصلہ کروں گا، عورتوں کے کہنے پہ کیسے مان جاؤں۔ عدی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسجد شریف میں نے محبوب کو غلاموں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ بڑا مشکل ہے یہ کام، بڑا مشکل۔ جو 18 سال سے کسی کا ڈرائیور ہے نا، اسے بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ 18 سال ہو گئے۔ صاحب گاڑی میں سوتے ہیں، وہ بیچارہ گاڑی چلاتا ہے، لیکن یہ اجازت نہیں وہ رکھتا کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، یہ اجازت وہ نہیں رکھتا کہ وہ اسی طرح کا لباس پہن سکے۔ وہ کہتے ہیں اس کا پتہ کرو، میں تو تنخواہ بڑی تھوڑی دیتا ہوں، اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے خرید لایا۔ لیکن ندی کہتے ہیں بالکل میں نے محبوب کو غلاموں کے جھرمٹ میں زمینی نشست اختیار کیے ہوئے دیکھا تو میں پہلی نظر میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ اس لیے کہ بادشاہوں کے جو انداز ہوتے ہیں، جو دبدبہ اور تنتنا ہوتا ہے، اور جو لاؤ لشکر ہوتے ہیں، اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، خیر اب تو حالت بدل گئی ہے، جو حال وزیروں کا ہے کم و بیش وہی پیروں کا ہے، وہی کیفیت ہے۔ سڑک پہ کوئی وزیر چڑھ جائے تو رستہ پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی پیر تگڑا سا چڑھ جائے تو رستہ پھر بھی نہیں ملتا۔ اقبال کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو اب تو خیر اور طرح کا رنگ ہو گیا ہے۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، عدی کہتے ہیں میں نے وہ کیفیت دیکھی نا نبی کریم علیہ السلام کی، میں نے کہا یہ سچے رسول ہیں، پر یہ شیطان بڑا ظالم ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے سینوں میں۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا مسجد سادہ ہے، شاید گھر عالی شان ہو، تو کریم فوراً خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے چلو میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں، اللہ جزا دے، چلو گھر لے چلتا ہوں۔ کہتے میں حضور کے کاشانہ نور پہ پہنچا،
لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ فرماتے ہیں وہی سادہ سا بچھونا، وہی اٹھنا بیٹھنا، حضور کھجوریں لائے اور محبت فرمائی۔ فرماتے ہیں اب میں سمجھ گیا، چند باتیں ہوئیں، میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو جس زاویے سے بھی جس نے دیکھا، ہمارا